السلام علیکم، میرا نام ہے محمد اسامہ اور کے نالج میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مائیکل ہارٹ 1932 میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں پیدا ہوا۔ مذہبی طور پر یہودی تھا۔ وہ ماہر تاریخ دان اور ماہر فلکیات تھا۔ اس نے ناسا کے ساتھ طویل مدت تک کئی مختلف پروجیکٹس پر کام کیا۔ تاریخ کے علم میں جنون کی حد تک شوق کی وجہ سے 28 سال کی تحقیق کے بعد مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب موسٹ انفلوئنشل مینز ان ہسٹری، اس کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے تاریخ کے 100 انتہائی متاثر کن شخصیات کی درجہ بندی۔ مائیکل ہارٹ کا کتاب لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ دنیا میں گہرے اثرات کس شخصیت نے مرتب کیے، دوسرے نمبر پر کون تھا اور تیسرے نمبر پر کون تھا۔ مائیکل ہارٹ نے جب پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا تو مذہب سے سیاست تک ہر کسوٹی پر کوئی پورا اترا تو وہ تھے حضرت محمد مصطفیٰ۔ اس لیے اس نے اپنی کتاب میں سب سے اوپر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا۔ کتاب دی 100 1978 میں شائع ہوئی اور اس کی 5 لاکھ سے زائد کاپیاں فروخت ہوئیں اور بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسرے کی رینکنگ کے محتاج نہیں، تاہم مسلمانوں کے لیے یہ امر باعث اطمینان اور باعث فخر ضرور ہے۔ مائیکل ہارٹ نے کچھ وجوہات کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھا، جن میں سے 5 میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ ایک، مذہبی اور سیاسی طور پر مکمل کامیاب شخصیت۔ ممکن ہے سب سے متاثر کن شخصیات کے فروغ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار سب سے پہلے کرنے پر احباب کو حیرت ہوگی، لیکن یہ واحد ہستی ہیں جو مذہبی اور دنیاوی طور پر کامیاب رہیں۔ آج 1300 سال گزرنے کے باوجود ان کے اثرات مسلم میں امہ پر گہرے اثر رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہیں پسماندہ گوشہ میں بغیر شاگرد بنے انقلاب لانا۔ اس کتاب میں متعدد شخصیات کی یہ خوش نصیبی رہی کہ وہ دنیا کے تہذیبی مراکز میں پیدا ہوئے اور ان لوگوں میں پلے بڑھے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ اس کے برعکس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش جنوبی عرب میں مکہ شہر میں 571 میں ہوئی۔ یہ دنیا سے دور ایک پسماندہ گوشہ تھا۔ 6 سال کی عمر میں والدہ انتقال کر گئی تھیں اور ان کی پرورش عام وضع پر ہوئی۔ اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ بغیر استاد اور پسماندہ گوشہ میں رہ کر اتنا بڑا انقلاب لانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت متاثر کن بناتا ہے۔ تیسری وجہ، اسلام کی تشکیل کے ساتھ اسلام کے فروغ میں مکمل کردار۔ مائیکل ہارٹ لکھتا ہے کہ اس کتاب میں دوسرے مذاہب کے بانیان شامل ہیں اور اس وقت عیسائی سب سے زیادہ ہیں، مگر حضرت محمد کو سب سے زیادہ درجہ دیا گیا۔ اس فیصلے کی وجہ مائیکل ہارٹ لکھتے ہیں کہ عیسائیت کی فروغ میں حضرت عیسیٰ کے کردار کی نسبت اسلام کی ترویج میں حضرت محمد کا کردار بھرپور اور اہم ہے، کیونکہ عیسائیت کی تشکیل میں حضرت عیسیٰ کی شخصیت بنیادی رہی، لیکن عیسائیت کو پھیلانے کی کوشش میں سینٹ پال نے بہت کوششیں کیں۔ اس نے عیسائی پیروکاروں میں اضافہ کیا، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ نے صرف اسلام کے عقائد کی تشکیل کی، بلکہ اسلام کے فروغ کے لیے اور اپنی مذہبی کتاب قرآن مجید کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کیے۔ چوتھی وجہ، کوئی دوسرا یہ خلا پر نہیں کر سکتا۔ مائیکل ہارٹ لکھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی مثال موجود نہیں۔ اس امر میں اعتبار کرنے میں ہچکچاہٹ کی کوئی وجہ نہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر یہ فتوحات ممکن نہیں تھیں۔ پانچویں وجہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب عارضی نہیں بلکہ دائمی ہے۔
مائیکل ہارٹ لکھتا ہے کہ تاریخ انسانی میں ان سے مماثل ایک مثال 13ویں صدی عیسوی میں ہونے والی منگولوں کی فتوحات ہیں، جو بنیادی طور پر چنگیز خان کے دور میں ہوئیں۔ یہ فتوحات عربوں سے کہیں وسیع و عریض ہونے کے باوجود پائیدار نہیں تھیں۔ آج منگولوں کے قبضہ میں وہی علاقے رہ گئے ہیں جو چنگیز خان کے دور میں اس کے تسلط میں تھے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اثر عرب فتوحات کا معاملہ بہت مختلف ہے۔ عراق سے مراکش تک عرب اقوام کی ایک زنجیر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ اپنے عقیدے کے ذریعے باہم متحد نہیں بلکہ زبان تری اور تمدن میں بھی مشترک ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات دائمی ہیں۔ یہ دینی اور دنیاوی اثرات کا ایک ایسا نذیر اشتراک ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ متاثر کن شخصیت کا اعزاز دینے کا جواز بنتا ہے۔ لندن میں کانفرنس کے دوران لوگوں نے مائیکل ہارٹ سے شکایت کی کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلا درجہ کیوں دیا۔ اس پر مائیکل ہارٹ نے جواب دیا کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی مسلمان اپنے نبی حضرت محمد کی حرمت پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں، یعنی مسلمان حضرت محمد کی شان میں گستاخی کرنے والے کو مرنے مارنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ کیا ایک بھی عیسائی ایسا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسا کرنے کو تیار ہو؟